بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے مثالی اخلاقی نظام کی یہ دوسری قسط ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک مشکل سوال پوچھا تھا کہ اگر سچ آپ کے اپنے خلاف ہو تو کیا پھر بھی آپ انصاف کریں گے؟ لیکن آج سوال اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ فرض کیجئے سامنے آپ کا دشمن ہے، وہ شخص یا وہ قوم یا وہ پارٹی جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کا راستہ روکا، آپ کو نقصان پہنچایا۔ آپ کے دل میں اس کے لیے غصہ بھی ہے اور نفرت بھی۔ اب اسی دشمن کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے جس میں حق اس کے ساتھ ہو، تو کیا آپ پھر بھی اس کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی اور استقلال کے ساتھ کھڑے رہنے والے بنو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے۔ کسی قوم کی شدید دشمنی یا نفرت بھی تمہیں ہرگز اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو۔ یقیناً اللہ تمہارے اعمال کی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے۔ قرآن ایک ایسا اصول دیتا ہے جو انصاف کی نئی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ تمہاری نفرت یا تمہاری دشمنی بھی تمہیں ظلم کرنے کا حق نہیں دیتی۔ سورۃ النساء کی آیت 135 میں قرآن نے اپنوں سے محبت سے پیدا ہونے والی جانبداری روکی تھی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں وہ دشمن کی نفرت سے پیدا ہونے والی ناانصافی کو روکتا ہے۔ جس شخص یا قوم سے تم شدید نفرت کرتے ہو، اس کے ساتھ بھی تمہارا معیار حق تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ آیت کا آرگیومنٹ 6 مراحل میں آگے بڑھتا ہے۔ کونوا قوامین للہ، جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہاری بنیادی الیجنس یا وفاداری اللہ اور حق کے ساتھ ہو۔ شہداء بالقسط، یہ واضح کرتا ہے کہ تمہاری شہادت اور فیصلہ انصاف کے معیار سے ہو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایک خطرہ ہے، وہ ہے دشمن کے لیے شدید نفرت کہ الا اللہ تعدلوا، یہ نفرت تمہارے فیصلے کو خراب نہ کرے۔ اعدلوا ھو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ترین اخلاقی رویوں میں سے ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یاد رکھو تمہاری چھپی ہوئی جانبداری بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ کونوا قوامین للہ میں جو لام ہے یہ بہت اہم ہے۔ قوامین للہ یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم کس کے لیے کھڑے ہو۔ تم نہ اپنی قوم کے لیے، نہ پارٹی کے لیے، نہ اپنے طبقے کے لیے، نہ اپنے دوست کے لیے، نہ دشمن کے خلاف، بلکہ للہ یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ اس لیے عدل کی بنیاد پرسنل لائلٹی یا شخصی وفاداری سے نکل کر ایک عظیم اخلاقی معیار بن جاتی ہے۔ اگر میرا گروہ غلط ہے تو للہ مجھے اپنے گروہ کے خلاف حق کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر میرا دشمن حق پر ہے تو للہ مجھے دشمن کے حق کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں کہا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورۃ المائدہ میں کہا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ الفاظ وہی ہیں مگر ترتیب بدل گئی ہے۔ مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہونا اور قسط کے لیے کھڑے ہونا الگ منصوبے نہیں۔ قوامین بالقسط اور قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونا حقدار کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور حقدار کے حق کے لیے کھڑا ہونا گویا اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ قسط عدل کی اس قسم کو کہتے ہیں، انصاف کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں
حقدار کو اس کا حق مل جائے، یہ اس میں اس چیز پہ زور ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے گواہ بننا حقدار کے حقوق کے لیے گواہ بننا ہے، اور حقدار کے حق کے لیے گواہ بننا گویا اللہ کے لیے گواہ بننا ہے، یعنی شہداء للہ اور شہداء بالقسط۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے کسی قوم کی نفرت یا دشمنی۔ یہ جو یجرمنکم میں جو نون ہے، یہ نون التوکید ثقیلہ ہے، یعنی اس لیے حکم میں انتہائی شدت ہے کہ ہرگز کسی صورت اس نفرت کو اپنی ججمنٹ پر حاوی نہ ہونے دینا۔ یعنی قرآن نفرت کو کوئی ٹریویل ایموشن یا معمولی جذبہ نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ شدید جذبات، پرسیپشن، انٹرپریٹیشن، ججمنٹ اور ایکشن سب کو ڈسٹارٹ یا خراب کر سکتے ہیں۔ یہ جو شنانن ہے، یہ عام ناپسندیدگی سے زیادہ شدید لفظ ہے۔ اس میں نفرت، بغض، دشمنی، شدید بیزاری اور کسی کو اسٹرانگلی اوڈیس سمجھنا شامل ہے۔ تو یعنی کسی قوم کی یا کسی شخص کی نفرت، بغض، دشمنی اور شدید بیزاری بھی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہیں دشمن سے کوئی نفرت محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ انسانی نفسیات کا غیر حقیقت پسندانہ انکار نہیں کرتا۔ کسی کو آپ کے بچوں نے نقصان پہنچایا ہو، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہو، کسی نے آپ کے مقدسات کی توہین کی ہو، تو جذبات تو پیدا ہوں گے۔ قرآن جذبات کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، مگر ایک کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری یا قانونی دائرہ لگا دیتا ہے کہ نفرت محسوس کر سکتے ہو، نفرت کو جج نہیں بنا سکتے۔ یہ دونوں بالکل مختلف باتیں ہیں، اور یہی اصول صرف عدالت تک محدود نہیں۔ سوچئے، سیاست میں ہمیں جس پارٹی سے نفرت ہے، اس کی ہر بات ہمیں آٹومیٹیکلی غلط لگتی ہے۔ مسلکی اختلاف میں ہمیں دوسرے فرقے کے شخص کا ہر کام مشکوک لگتا ہے۔ قوموں کے درمیان دشمن ملک کا ہر شہری مجرم لگتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جس انفلوئنسر یا جرنلسٹ سے ہمیں نفرت ہو، اس پر ہر الزام ہمیں فوراً سچ لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا دشمن ہونا کسی شخص کے خلاف شہادت نہیں۔ قرآن صرف اتنا ہی نہیں کہتا کہ عدل نہ چھوڑو، پہلے کہتا ہے اللہ تعدلو، ایسا نہ ہو کہ عدل نہ کرو، پھر فوراً کہتا ہے اعدلو، عدل کرو۔ یعنی صرف ظلم سے رکنا کافی نہیں، ایکٹیو کمٹمنٹ ٹو جسٹس کا تقاضا بھی ہے۔ پھر کہا ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ تقوی زیادہ نماز، زیادہ نوافل یا زیادہ ظاہری مذہبیت کا نام ہے، لیکن قرآن یہاں کہتا ہے اپنے دشمن کے ساتھ انصاف کرنا بھی تقوی ہے، بلکہ اقرب للتقوی ہے، تقوی کے قریب تر۔ تو آپ کا مذہبی امتحان صرف مسجد میں نہیں، دشمن کے مقدمے میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی قوم سے نفرت کی اچھی وجہ ہو یا جواز ہو، تو قرآن کا جواب حیران کن ہے کہ ریزن ٹو ڈس لائک از ناٹ ایکول ٹو ریزن ٹو بی انجسٹ۔ ناپسندیدگی کی وجہ کو نا انصافی کی وجہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب دو باتوں کو ایک ساتھ رکھیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 کہتی ہے کہ اگر حق میرے اپنے خلاف ہو تب بھی میں نے عدل کرنا ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 کہتی ہے کہ اگر حق میرے دشمن کے حق میں بھی ہو تب بھی میں نے عدل کرنا ہے۔ یعنی قرآن ہمیں عدل کی اور انصاف کی عظیم بلندیوں پر لے کے جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔